ابھی کل پرسوں ایک مجھے وظیفے کا پتہ چلا، ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک بابا جی، ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، منہ کے اندر دانت بھی نہیں تھے، اور وہ وہیں بیٹھے رہتے تھے روضہ اطہر کے سامنے۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں نا ان کے لیے نا چوری لے جایا کروں، تو میں چوری بنوا کے ان کے لیے لے جاتا تھا، تو وہ کھا لیتے تھے اور پھر مجھے دعائیں دیتے تھے۔ ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جب تم ادا کر لو، تم مصلی پہ بیٹھے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پوری پڑھ کے آمین کہہ کے 15 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر لو اور وہ پانی استعمال کرو، انشاءاللہ تمام بیماریوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ ان بزرگوں کو بتایا ہے، وہ اللہ والے جو مسجد نبی شریف میں ہی رہتے تھے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اب سب حضرات اپنے اس عمل میں لے کے آئیں۔ ویسے بھی حدیث شریف کی کتابوں میں جو لا علاج مریضوں کے لیے ہے نا، وہ ہے سنتوں اور فرضوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 41 مرتبہ۔ لیکن یہ اب ہمیں 15 مرتبہ کا بھی علم ہوا ہے، تو ایک تو اس کا اہتمام کیا کریں۔ ایک سفر میں جب بندہ جائے تو سفر کی دعا جو ہے نا، اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اور بعد میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 6 بسم اللہ ہو گئے اور 5 صورتیں ہو گئی۔ یہ ہمیں مولانا ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1984-85 میں بتایا جی، اور 1984-85 سے یہ ہمارے عمل کے اندر ہے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ جب بھی نکلتے ہیں یہ 5 صورتیں 6 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ اچھی سواری عطا کرتے ہیں، ہیں جی، آنا جانا ماشاءاللہ بہتر ہوتا ہے، اور آنے جانے میں سفر میں سہولت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، میں سفر کے اندر سواری بھی بیمار ہو جاتی ہے، زاد راہ بھی کم پڑ جاتا ہے، تو آپ میرے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرتا ہے۔ تو وہ صحابی بتاتے ہیں کہ اس عمل کے بعد جب سے میں نے شروع کیا اور جب تک میں حیات رہا، تو یہ عمل جو ہے کرتا رہا، اس سے میرا زاد راہ بھی پورا رہتا تھا، سواری بھی بیمار نہیں ہوتی تھی، اور میں بھی عافیت اور خیر کے ساتھ سفر میں آتا جاتا تھا۔ تو اصل ہماری کامیابی یہ ہے ہم سب کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، سنت مبارکہ جو آقا نے ارشاد فرمائے، ان کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کرنے میں ہماری نجات ہے۔ عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، ہیں جی، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی، کہ رسم و رواج چھڑوانے انہوں نے ہیں۔ بندے کو مجبور کر دیتے ہیں، بندے کو یہ عورتیں مجبور کر دیتی ہیں کہ مہندی ہونی چاہیے، لے دس اے جنازہ وا کہ میت جا رہی ہے، کہ شادی کی بارات جا رہی ہے یا میت جا رہی ہے، کہ کچھ نہ پٹاخے چل رہے ہیں، نہ کوئی گاجا باجا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی بارات ہے، ایسے یہ گھر ایسے جیسے اس میں میت ہے، کوئی فوت ہو گیا ہوا ہے۔
تو اس لیے کوشش کریں کہ جو دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ آقا کی زندگی مبارک میں حیات تھے، سب کی شادیاں ہوئیں، اللہ کے محبوب کی شادیاں ہوئیں، تو سب شادیاں جس طرح ہوئی ہیں اس طرح ترغیب دو، اپنے شوہر کا بازو بنو کہ نہیں بھئی مسجد میں کرنا ہے، ہم نے مسجد میں نکاح ہوگا اور آسانی کے ساتھ رخصتی ہوگی، سادگی کے ساتھ رخصتی ہوگی۔ اس طرح اگر یہ کرو گے تم لوگ تو معاشرے کے اندر جب ہی تبدیلی آئے گی جب ہم سارے لوگ علماء کرام کیا کریں؟ علماء کرام نے تو کہنا ہی ہے نا، جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ وہاں میں EME میں سوسائٹی میں لاہور جاتا ہوں تو حالانکہ وہ کافی سوکھے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے دونوں بچوں کا مسجد کے اندر نکاح پڑھوایا اور قاری حنیف صاحب نکاح کے لیے آئے تھے، مسجد کے اندر نکاح ہوا۔ اگر ہم بھی سارے لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ یار مسجد میں ہی نکاح ہوگا اور کھانا بھی مسجد میں ہی کھلا دیں گے تو کتنا خرچہ ہمارا بچ جائے گا۔ سب سے زیادہ خرچہ ہمارا جو ہے نا، جو ہمیں ادموا کر دیتا ہے، ساری زندگی کی پونجی جو لے جاتا ہے، وہ ہماری بچیوں اور بچوں کی شادی ہے۔ اور اگر ہم لوگ کوشش کر کے، ہماری مائیں بہنیں بھی، ہم بھی کوشش کر کے اگر اس ایک ہی رسم کو تہیہ کر کے چھوڑ دیں تو ہم خوشحال ہو جائیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو نیک کمال کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں سکھائے ہیں ان طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب ساتھی کوشش کرنی ہے کہ تکبیر اولیٰ کا ایک چلہ پورا ہو جائے، اور اس کے بعد یہ کوشش کرنی ہے۔ آج کی نشست کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہر دم شکر کرنا ہے، ہر دم ہر وقت شکر کرنا ہے۔ میں سوچ کے حیران رہتا ہوں، مولانا ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ واگا بارڈر کے اوپر تھے، ارد گرد کوئی بستی نہیں تھی، اور وہ مہمان چونکہ جو بھی جاتا تھا اس کو کھانا کھلانا ہی ہوتا تھا، کھانے کے بغیر اب ادھر ارد گرد ہے ہی کچھ نہیں۔ اب صبح ہو جائے گا بندہ تو اسی وقت آ نہیں سکتا، 2-2.5 گھنٹے میں لاہور سے پہنچتا تھا، 2-2.5 گھنٹے میں واپس آنا، تو اب وہ کھانا تو ضروری ہے۔ 30 سے 35 من گندم سال کی لیتے تھے مہمانوں کے لیے۔ بتاؤ آج کون ہے؟ وہ ویسے بندے ہی نہیں ہیں، ذمہ دار بھی دے دیتے تھے۔ جب ترغیب دی جاتی ہے کہ بھی اس مدرسے کی ضرورت ہے، مہمان نوازوں کی ضرورت ہے، مہمان آتے ہیں، یہ مجھے گندم دو، تم اگر 400 روپے میں دیتے ہو تو چلو مجھے تم کم کر کے دو، ذمہ دار دیتے تھے۔ 30 سے 35 من گندم حضرت لے کے اندر حجرے میں رکھ لیتے تھے، اور سارا سال پھر مہمانوں کو چلتی تھی۔ اس طرح مہمانوں کی فکر ہے، یہ ہے شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو میرے کو مہمان بھیج دا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق کرے۔ اول آخر درود شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ بسم اللہ الرحمن